آپ لوگوں نے خود بالائی والا کی ہیں, آپ مجھ سے کرواتے, مجھے بتاتے, اور میں آپ کو, کیونکہ مجھے, اگر آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ملکہ کو رائٹر بننا دکھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو منع کرتی کہ نہیں ہونا چاہیے, کہانی کا کرافٹ ڈسٹرب ہوگا. اس طرح سے کچھ جو ان کے رومانس کے سین تھے, جو انیشیلی لڑکی کا لڑکی کو پسند کرنے کے سینس تھے, اس میں بھی انہوں نے کافی حد تک تبدیلیاں کی, جس میں کہ میں نے جب ڈائریکٹر سے پوچھا اور جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ کچھ چیزوں میں صبا پہ سوٹ نہیں کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو جنرل سی بات ہے, ہر لڑکی کے اندر ایک بیسک حیا ہوتی ہے, اور صبا بھی اگر اس تھوڑی سی سہمی بھی لگتی تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. ہم اس عمر میں بھی گھبرا جاتے ہیں, عورت کے اندر ایک فطری چیز ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب تھے میرے پاس, میں انہیں قائل کر لیتی. وہ لوگ ڈرے ہوئے اتنے تھے کہ انہوں نے جلدی جلدی خود ہی بیٹھ کے سارا کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے جو ان کے حساب سے انہوں نے چیزیں دی. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. جو دیکھیے جو نظر آ رہی ہیں, جو لوگوں کے سوالوں میں آ رہے, اس کا مطلب ہے وہ پیچ ہے. اگر یہ میری شال پوری بلیک ہے اور اس کے اندر کوئی پنک پیچ آپ کو لگ رہا ہے کہ خوبصورت ہے, لیکن کچھ لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ تو پیچ ہے, کیوں لگا ہے, پھٹ گئی تھی شال. پہلا سوال تو آپ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے. یہ چیز مطلب میرے حساب سے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے کی صرف ایک چیز ہے, وہ آپ دیکھیں کہ پیسی ہے یا نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیے کہ کہانی آپ کو سننے میں, پڑھنے میں کیسی لگ رہی ہے. اگر رائٹر بھی, میں خود بہت سارے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیلپ مانگتی ہوں کہ میں پھنس گئی ہوں, اسٹک ہو گئی ہوں, ہمیں اس کہانی میں کیا کرنا چاہیے, تو آپ پھر اس حساب سے ہمیں آئیڈیا دیں اور اس طرح سے چلائیں. لیکن پورے کیریکٹر کے نارمز چینج کر دینا, پوری کہانی کے ڈائنامک چینج کر دینا, یہ بولنا کہ اس کو اگر یوں کر کے یوں دکھا دیا جائے تو بہت حسین لگے گی, آئی ایم سوری, میری کہانی وہ نہیں ہے. آپ کو لیتے ہوئے, چوز کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ, یا پھر آپ کو تھوڑا سا تو ٹرسٹ مجھ پہ بھی کرنا چاہیے نا. دیکھیے آپ لوگ تو ایک چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں صرف اتنا کہوں گی, آپ لوگ تو ایک چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو وہاں سے سیلری آ رہی ہے. ہمارا کوئی پروڈکٹ اگر فیل ہو جاتا ہے تو لاس ہمارا بڑا ہے, ہمیں دوبارہ آپ ہی کام نہیں دیں گے, ساری باتیں بھی رائٹر کو, اور ساری باتیں بھی ہم جواب دے بھی ہم ہوتے ہیں, پبلک ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے. مختلف ڈرامہ ریویوز جہاں جو پلیٹ فارمز ہے وہاں پہ ہمارا کام کویسچن ہوتا ہے. تو آپ کے حصے کی جو بھی ڈبیٹ ہے وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے جا کے, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا سینس یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ بہت آج کل بہت کامن ہے, بہت کامن ہے, جو کہ کچھ حد تک بہت اچھا ہے اور کچھ حد تک بہت ڈینجرس ہے. اس کی ایک لائن ضرور ڈرا کرنی چاہیے. پھر آپ اون کرنا چاہتی ہیں اس پروجیکٹ کو اگر یہ سب کچھ ہوا؟ نہیں, دیکھیے مائنیوٹ جو شروع والی یہ جو اکا دکا چینجنگس جو ہوئیں, کچھ میرے بہت ایموشنل رضا کے سینس تھے, جیسے رات کو مجھے وہ نظر نہیں آئے. میں پریشان ہو گئی کہ یہ سینس کہاں گئے. اچھا, وہ کل والے ایپیسوڈ میں آنے جی, کل والے ایپیسوڈ میں آنے والے تھے, جو کہ ایک سین تو مجھے بہت میرے دل کے نزدیک تھا کہ رضا رات کو اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک طرف جو ہے نا کچن سائڈ پہ لائٹ جل رہی ہے, اور یہ کہتا ہے کون ہے وہاں پہ, تو وہاں سے نا صرف روشنی ہے اور ایک عورت کی آواز آتی کہ میں تمہاری موت ہوں. تو ایک کانورسیشن کہ مرنے والا موت سے کیا کیا ریکویسٹ کر سکتا ہے, وہ ہارر, ناٹ ان دا ہارر فارم, مرنے والا موت سے کیا کیا ریکویسٹ کر سکتا ہے, سمبولک چیزیں تھیں اس میں. وہ کویسچن تھا, وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے کیوں لے کے جانا چاہتی ہو, وہ کہتی ہے ہمیں آرڈر ہوتا ہے. بڑی نیوٹرل قسم کی گفتگو تھی وہ اس کی موت کی, کہ بہت ہی ڈفرنٹ, ایک بہت الگ تھاٹ. میں بھی ان کو لگا ہو, دیکھیے میں
ان کی بدنیتی تو سوچ ہی نہیں سکتی نا. میں آف کورس ان کو یہی لگا ہوگا کہ یہ بہت ڈارک ہو جائے گا, ویور آلریڈی بہت سیڈ ہے اور سیڈ ہو جائے گا, مے بی ان کو یہ لگا ہو. لیکن میرے حساب سے میرا تو وہ ماسٹر پیس تھا. وہ کانورسیشن جو میں نے رضا بن کے لکھی تھی, جو وہ کہتا ہے میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں, تو وہ کہتے, تو وہاں سے آواز آتی کہ تمہیں نہیں پتا میں اندھی ہوں, میں کہاں دیکھتی ہوں کہ کون کس عمر کا ہے, ہمارے پاس تو نام آتا ہے. کیا یہ چیز انہوں نے پھر رضا اور جو اس کی مدر ان لا کے درمیان کانورسیشن ہوتی ہے می بی وہ اس کے تھی. تھرو؟ نو نو نو, وہ الگ تھا, وہ ایڈیشنل تھا, وہ ایڈیشنل سین تھا جس میں وہ رو رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے وہاں سے ڈر لگتا ہے اور یہ وہ. رضا کا کیریکٹر ایسے ہی آپ نے لکھا تھا یا وہ ڈفرینٹ تھا؟ کیا رضا کو واقعی چائلڈہڈ ٹراما تھا؟ نو, یہ بھی ایڈ کیا گیا تھا. تو رضا کو بورڈنگ ہاؤس اور یہ سب چیزیں نو, نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھا. تو رضا واز اے نارمل پرسن, واز, ہاں, کمپلیٹلی نارمل پرسن. اور آج سے دیکھیں 20-25 سال پہلے نا نئی نئی چیزیں بہت ساری ہونے لگی تھیں, جیسے کہ ڈکیتیاں جو ابھی بھی ہوتی ہیں, سنیچنگ, گن پوائنٹ پہ مار دینا, ایکسیڈنٹ. تو یہ ٹرامیٹائز بہت ہوتا ہے. اسے بیوی پیاری بہت ہوتی ہے, اسے صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. وہ اس چیز کو لے کے دیا. جیسے ایک جو سین اس میں جو ڈالا گیا تھا, جو کہ وہ بھی میرا نہیں تھا, کہ بھابھی کمرے میں آئی ہے تو رضا نے کہا آپ میرے کمرے میں کیوں آئی ہیں, جو انیشیلی فرسٹ ایپیسوڈ کا سین تھا, جس پہ میں بہت پسڈ آف ہوئی کہ یہ تو بدتمیزی ہے. رضا واز ناٹ اے بدتمیز مین. سو آپ کی کہانی میں رضا اور ملیکا دو عام انسان تھے, ایگزیکٹلی, جیسے کہ آج سے 20-30 سال پہلے جی, اور آپ اسی ڈائنامک کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز یا تھوڑی اچھا, ڈیٹیلنگ پھر زیادہ ہو پلس گئی انہوں نے کیا کیا, دیکھیں یہ چیز بھی شو ہو رہی ہے کہ ملکہ سمجھے شادی کے کوئی 12 سال کے بعد انٹرویو دے رہی ہے, اور وہ جب آپ بیک اینڈ فورتھ فلیش بیک کے تھرو, میرا تو یہ تھا کہ یہ اسپیچ دینے گئی ہے ایوارڈ شو میں, اور وہاں سے ہم اس کے بچپن میں چلے گئے ہیں کہ بچپن میں کیسی وارئر تھی. اس کا پہلا سین, اس پہلی قسطوں کے نام تھے. پہلی اس کی سکسیس تھی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں. وہ پہلی کامیابی یہ تھی کہ اسے اپنی ٹیچر کو, اس کی ٹیچر کو روز بہت پسند ہوتے ہیں. تو یہ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ روزز نہیں ہوتے تھے, تو اس کو جو گاڑی لینے کے لیے جاتی ہے تو وہ راستے میں پھولوں کی ایک دکان جاتی ہے, تو یہ اپنی پوری پاکٹ منی میں سے وہ روزز لے کے ٹیچر کے لیے لے جا کے ٹیچر کو دیتی ہے. تو اس نے پہلی پاسبلٹی اس کی یہ تھی. تو اس طرح سے تھا. پھر جو ایک دوسرا جو اس کا ہرڈل تھا وہ یہی تھا کہ اس کا جو کزن ہوتا ہے, یہ سارا انی وغیرہ سارا میرا لکھا ہوتا ہے, یہ درزی کی دکان پہ جاتی ہے کپڑے اپنے لینے کے لیے, اور درزی بار بار اٹکا رہا ہوتا ہے. پھر یہ کیسے باہر رو کے گھبرا کے باہر نکلتی ہے کہ درزی میری بات ہی نہیں سن رہا ہے. باہر نکلتی, پولیس والا ایسے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ آیا, تو اس کو کہتی ہے سر آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گے. اور پھر وہ آتا ہے, اور وہ کیونکہ وہ یونیفارم میں ہوتا ہے تو درزی ڈر جاتا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس کی چھوٹی چھوٹی سکسیس تھیں کہ یہ پاسبل نام ہی کے حساب سے. تو بہت ساری چیزیں چینج کر دی گئیں جس کی وجہ سے مجھے بہت اس میں یہ پورا رائٹر والا ٹریک, ماں کی دوائی لینے گئی تھی. آپ خود مجھے بتائیے, ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے, کیا میں اتنا کام کرنے کے بعد یہ بیوقوفی کر سکتی ہوں کہ ایک ماں جس کے لیے میں انسولین لینے میں نے بھیجا تھا, یہ پورشن میرا تھا, لیکن وہ انسولین لینے کے بجائے وہ دفتر پہنچ گئی ہے. کین یو امیجن؟ تو یہ آپ ایٹ لیسٹ دیکھنے والوں کو بھی اب یہ چیز ضرور بتائی جائے کہ ایک کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کا جب ان پٹ بیچ میں ایڈ ہوتا ہے اور کوئی آف دا بیٹ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے تو وہ رائٹر نہیں کر سکتا. رائٹر تو ایک امیجنری پوری ورلڈ میں رہتا ہے, وہ ایک ایک لمحے سے گزر رہا ہوتا ہے, تو وہ اتنا بڑا جمپ نہیں دے سکتا. لیکن سنجے بھی جب تک رائٹرز خود اس بات کو نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ. جیسے آپ نے تو آج بول دی ہے یہ بات, ٹھیک ہے, میں بھی تھوڑی وہ ہو رہی ہوں کہ ہم کیا کریں گے اس کانورسیشن, بیکاز کوئی ایجنڈا لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ہم لوگ. بٹ وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو آئی آلسو فیل کہ بات ہونی تو چاہیے اس چیز ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں ہے, بہت سے انسیڈنسز پہ ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے. تو لیکن جب تک رائٹرز آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک کچھ ہوگا نہیں نا, چیزیں چینج نہیں ہوں گی. اگر اسی چیز کو برداشت کرتے رہیں گے لوگ تو پھر سفر کرنا پڑے گا. میں ایک چیز بتاتی ہوں کہ میں
اپنے کریئر کے 18ویں سال میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات. ٹائم چاہیے ہوتا ہے اتنی ڈیر لانے کے لیے. اور ایک اور چیز بھی میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ غلط بھی نہیں ہوتا ہے. بہت ساری